السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ نے منگل کو اردو میں سائن بورڈز کے حوالے سے اہم تبصرہ کیا۔ عدالت نے کہا کہ زبان ایک ثقافت ہے اور اسے لوگوں کو تقسیم کرنے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اردو ہماری گنگا جمنی ثقافت یا ہندوستانی ثقافت کی ایک بہترین مثال ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس کے یہ تبصرہ ونود چندرن کے بنچ نے کیا۔ کیا بات ہے! مہاراشٹر کے اکولا ضلع میں پٹور میونسپل کونسل کی عمارت کے سائن بورڈ پر اردو کے استعمال کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا۔ سابق کونسلر نے اس حوالے سے عدالت میں درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کسی بھی زبان کے بارے میں ہماری غلط فہمیوں اور تعصبات کو سچائی سے پرکھا جائے۔ ہمیں اردو اور ہر زبان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ عدالت نے مزید کہا کہ یہ غلط فہمی ہے کہ اردو ہندوستان کے لیے اجنبی ہے۔ اردو وہ زبان ہے جو ہماری ہی سرزمین پر پیدا ہوئی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ زبان کوئی مذہب نہیں ہے اور یہ مذہب کی نمائندگی نہیں کرتی ہے۔ زبان کسی کمیونٹی، ایک علاقے، کسی قوم سے تعلق رکھتی ہے، کسی مذہب سے نہیں۔ عدالت نے کہا کہ ہمیں اپنے تنوع کا احترام کرنا چاہیے۔ جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس کے ونود چندرن کے بنچ نے ممبئی ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ مہاراشٹر لوکل اتھارٹیز یعنی سرکاری زبانوں ایکٹ سن 2022 یا کسی قانونی شق کے تحت اردو کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اردو کے خلاف تعصب اس غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ اردو ہندوستان میں غیر ملکی ہے۔ یہ رائے غلط ہے کیونکہ اردو مراٹھی اور ہندی کی طرح ایک ہند آرائی زبان بھی ہے۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو ہمارے ملک میں پیدا ہوئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ اردو ہندوستان میں مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے تیار ہوئی اور ایسے لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ ہندی کا لفظ فارسی کے لفظ ہندوی سے نکلا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آج بھی ملک کے عام لوگوں کی زبان اردو استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہو۔ ایسی صورتحال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہندی میں روزمرہ کی بات چیت اردو زبان سے اخذ کردہ الفاظ یا الفاظ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہندی کا لفظ خود فارسی کے لفظ ہندوی سے نکلا ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ آئین کے آرٹیکل 348 کے مطابق ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی زبان انگریزی ہے۔ اس کے باوجود عدالتوں میں اردو کے بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے وکالت نامہ، دستی وغیرہ۔ ناظرین کرام، آپ سپریم کورٹ کے اس بیان کے متعلق اور اس تبصرے کے متعلق کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔